بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیریز کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے والد دعوت توحید کیسے دی اور اپنے کنبے سے اور اپنے قبیلے سے یہ مناظرہ کیسے کیا، توحید کو ثابت کیسے کیا، اور انہیں کیسے بتایا کہ چاند ستارے اور سورج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ریفرنسز کے ساتھ بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، تمام مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ بنت محمد سٹوریز کو سبسکرائب کر لیجئے، آل نوٹیفیکیشنز کو پریس کر دیجئے گا، اور یہ بالکل فری ہے۔ آپ کا والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک، اور اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کی گفتگو اور بحث بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا، اور اس بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا، جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ ہی اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کس طرح اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر اسے اسی طرف توجہ دلائی کہ اگرچہ ان کی عمر اپنے والد سے کم ہے، تاہم اللہ نے انہیں ہدایت اور علم نافع سے نوازا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا دوں گا، یعنی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح، ہموار اور حنیفیت کا راستہ ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی یہ بات بتائی اور نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، یعنی بے رغبت ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کی توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب و احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، یعنی مجھ پر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اور میں تم لوگوں میں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو اپنے وعدے کے سبب تھا جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ ناظرین، اسی طرح حدیث نمبر 3350 ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم، آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تھا تاکہ وہ اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے سے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انعام میں آیات نمبر 75 سے لے کے 83 تک ملتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو وہ ان سے نہیں ڈرتا اور نہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نام نہاد معبودوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑ کے اور تراش کی ہوئی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں۔
سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجسام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ حامد سجدہ میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہو۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں سے مناظرہ لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔